بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں تو جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام دنیا کو پال رہا ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کرنے لگتے ہیں اور اپنی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی اس کی تعریف سن سن کر بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے آدمیوں کی دوسرے آدمیوں کی نظروں میں وقت نہیں ہوتی، ان کی حیثیت نہیں ہوتی، اور دوسرا آدمی اپنی تعریف کرنے والے کو بہت ہی گھٹیا نگاہوں سے اور گری ہوئی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دوسرا انسان کی تعریف کرے تو اس کو جلد انسان قبول کر لیتا ہے، لیکن خود بندہ اپنی تعریف دوسرے کے سامنے کرنے لگے تو اس کو کوئی بھی گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی تعریف کرنے کی وجہ سے بندہ نقصان اٹھا جاتا ہے، دنیاوی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اخروی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی تعریف کرنے والوں پر بہت ہی دلچسپ ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب تھے، کسی جگہ تقریر کرنے کو جا رہے تھے۔ اتفاق سے 6 بجے پہنچنے والی ٹرین تھی، جو 6 بجے پہنچنے والی گاڑی تھی، لیٹ ہو گئی۔ وہ رات کو 1 بجے اسٹیشن پر پہنچے جہاں مولوی صاحب کو جانا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب ٹرین لیٹ ہو جانے کی وجہ سے گھر واپس ہو گئے۔ یعنی مولوی صاحب کی ٹرین تھی جو وہ لیٹ ہو چکی تھی، اور جو مولوی صاحب کے استقبال کے لیے آئے تھے وہ ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ گھر واپس چلے گئے۔ مولوی صاحب اسٹیشن پر کھڑے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر خیال آیا کہ اسٹیشن کے باہر ایک ہوٹل ہے، اس میں ایک رات کے لیے کمرہ لے لیا جائے۔ یہ سوچ کر اسٹیشن کے باہر نکلے اور ہوٹل پہنچ کر ہوٹل کی زنجیر کھٹکھٹائی۔ ہوٹل کے مالک تو گھر چلے گئے تھے، البتہ ایک نوکر ہوٹل میں تھا۔ وہ تیسری منزل پر سویا ہوا تھا۔ سردی کڑاکے کی زبردست پڑ رہی تھی۔ نوکر بھی بھرپور نیند میں سویا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر نیند کھلی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیسنجر آیا ہوا ہے جو زنجیر کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ نوکر نیچے نہیں اترا بلکہ تیسری منزل سے پوچھنے لگا کہ کون ہو بھائی؟ سردی اس گجب کی پڑ رہی تھی کہ اس لیے نیچے اترنا اس نے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ نیچے جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ کتنے آدمی ہیں، اپنا چہرہ چادر میں لیٹے ہوئے صرف آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کون صاحب ہیں؟ تو مولوی صاحب نے اپنا جو نام بتایا اسے ذرا غور سے سنیے۔ یعنی مولوی صاحب نے اتنا لمبا نام گنایا کہ بیچارہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں ہے تو کتنے آدمی ہیں۔ تو مولوی صاحب نے جو نام گنایا کہ الحاج مفتی مولانا مولوی حافظ قاری حامی سنت قاطع بدعت فخر ملت محمد ایقان الرحمن عمری قادری چشتی نقشبندی سہروردی صابری رضوی مد ظلہ العالی۔ یہ سن کر اس ہوٹل والے نے کھڑکی بند کر دی۔ یعنی اتنا لمبا نام سن کر ہوٹل والے نے کھڑکی بند کر دی اور کہا کہ ہمارے پاس اتنے آدمیوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ نوکر اتنا لمبا چوڑا نام سن کر یہ سمجھا کہ یہ لوگ 10-12 آدمی ہیں، اس وجہ سے اس نے کھڑکی بند کر دی اور ہوٹل کا دروازہ نہیں کھولا۔ مولوی صاحب مجبوراً رات بھر ہوٹل کے باہر ایک چبوترے پر پڑے رہے۔
صبح کو جب ہوٹل والے نے دروازہ کھولا تو مولوی صاحب سردی کے مارے کانپ رہے تھے اور ہوٹل والے سے شکایت کرنے لگے کہ رات کو ہوٹل کا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ہوٹل والے نے جواب دیا کہ ہمارے پاس 2-3 آدمیوں کی جگہ تھی بس، مگر آپ نے اتنی لمبی چوڑی ناموں کی فہرست شمار کرائی کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ 10-12 آدمی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم 10-12 آدمی کہاں تھے، میں اکیلا ہی تو تھا۔ ہوٹل والے نے کہا کہ آپ نے رات کو جو نام بتائے تھے اس حساب سے میں سمجھا کہ آپ زیادہ لوگ ہیں، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر آپ کہتے کہ میں اکیلا ہوں تو میں ضرور کمرہ دے دیتا، لیکن آپ کے جو نام بتائے ہیں اس حساب سے تو آپ بہت سارے آدمی معلوم ہوئے۔ تو یہ ہے اپنی تعریف خود کرنا کا نقصان کہ بیچارہ مولوی صاحب راتوں باہر ایک چبوترے پر پڑے رہے، اور اگر یہ مولوی صاحب اتنے لمبا نام نہیں بتاتے تو اس کے لیے دروازہ کھل جاتا اور اپنے کمرے میں آرام کرتے۔ یہ تو ہوا دنیاوی نقصان۔ تو اپنی تعریف کرنا شریعت کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، تو یہ تو دینی نقصان ہوا۔ دنیاوی نقصان قصہ مذکور سے ظاہر ہے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اپنی تعریف خود کرنے سے انسان دوسروں کی نگاہ میں بھی بے وقت ہو جاتا ہے، یعنی جو آدمی خود اپنی تعریف کرتا ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی وقت دوسروں کے نظروں میں نہیں رہتی، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء ربانیین نے اپنی تعریف کو کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ ایک فرقہ ہے بریلوی، ایک فرقہ ہے جو بریلوی فرقہ ہے، اس کے علماء نے طویل لمبے القابوں کو اپنے ناموں کا جز بنا لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس واقعات سے سبق حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔